فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں، جس میں آپ اپنے خواب بیان کرتے ہیں۔ خوابوں سے متعلق کوئی کویسچن ہے، کوئی سوال ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تعبیر سے متعلق آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ دن بھر میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہم ملاقات کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے۔ کوئی آپ کے سامنے خواب بیان کرتا ہوگا، کسی کے سامنے آپ اپنا خواب بیان کرتے ہوں گے، تو کوئی سوال ذہن میں اٹھتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے اپنی جگہ پر ہر ایک کو اپنے خواب بیان نہیں کرنے چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی کچھ میں ڈیٹیل عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ نمبر دکھا دیا جائے کہ ان سب باتوں کے لیے ہمارے ناظرین کس نمبر پر ابھی کال کر سکتے ہیں۔ یہ نمبر ہے، ابھی ہاتھوں ہاتھ آپ فون کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی کال کو ریکارڈ کیا جائے گا اور سلسلے میں آن ایئر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وائس میسیج بھی بھیج سکتے ہیں، واٹس ایپ کا نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، چاہیں تو آپ صوتی پیغام بھیج دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا رپلائی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب بھی کال کریں تو واضح ہونی چاہیے، صاف آواز ہونی چاہیے، اس کے اندر شور شرابے والی جگہ پہ کھڑے ہونا یا اس طرح سے کوئی کام کرنا کہ آپ کی وائس کوالٹی کو افیکٹ کرے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے۔ ورنہ بعض اوقات خواب بھی درست ہوتا ہے، اس کی تعبیر بھی ہوتی ہے، لیکن وائس کوالٹی درست نہ ہونے کی وجہ سے آن ایئر کرنے سے رہ جاتی ہے۔ ایک اور احتیاط جو پیش نظر رکھنی ہوتی ہے کہ جب بھی اپنا خواب بیان کریں تو جتنی ڈیٹیلز آپ کو یاد ہوں وہ ضرور بیان کریں، اور اپنی طرف سے کسی چیز کو کم یا زیادہ نہ کریں۔ ویسے ہی جھوٹا خواب بیان کرنا یہ بڑا ہی سخت ہے، گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پہ بہت شدید ناراض ہوتا ہے۔ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے متعلق ارشاد بھی فرمایا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ وہ بات بیان کریں کہ جو آپ نے دیکھی ہے اور آپ کو درست طور پر یاد ہے، ورنہ ایک تو جھوٹا خواب بیان کرنا غلط ہوا، دوسرا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کو درست سمجھ رہے ہوں جو آپ بیان کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کی تعبیر درست نہ ہو، یعنی کہ اچھی نہ ہو، اور اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کو بہت برا سمجھ رہے ہیں لیکن وہ خواب اپنی تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہو۔ لہٰذا اپنے اندازے پر نہ جائیے، اگر آپ نے خواب بیان کرنا ہے تو من و عن بیان کیجیے جتنا آپ کو یاد ہے، البتہ اس کی جو ضروری وضاحتیں وہ بھی کر دیا کریں۔ کوئی جانور دیکھا ہے تو وہ کون سا ہے، گوشت کھایا ہے تو وہ کون سا ہے، پکا ہوا ہے، کچا گوشت ہے، کس جانور سے متعلق آپ نے چیز دیکھی۔ اس طرح اگر کوئی کلر کا تعلق ہو سکتا ہے تو وہ بیان کرنا چاہیے۔ بعض اوقات کہتے ہیں کہ میں نے چاند دیکھا، اگر یہ وضاحت اس کے ساتھ ہو جائے کہ پورا چاند دیکھا یا آدھا چاند دیکھا تو یہ بھی مفید ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح بارش کو دیکھا تو اس کے پانی کو کیسا پایا آپ نے، یہ بھی بیان کر دینا چاہیے۔ یعنی جو بھی چیز آپ نے دیکھی اگر اس سے متعلق کوئی ڈیٹیل ہے تو وہ ضرور بیان کیا کریں۔ ان چیزوں کا خوابوں کی تعبیر پر اثر ہوا کرتا ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے، درود پاک کی فضیلت بھی انشاءاللہ ہم سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمبر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नूर की किस को हाजत नहीं होगी, रोशनी की किस को हाजत नहीं होगी, वहाँ पर तरोताज़गी की किस को हाजत नहीं होगी, मुश्किल घड़ी में अल्लाह तबारक व ताला की मदद और रहमत की किस को हाजत नहीं होगी, किसी की शफाअत ढूंढते होंगे। इन सब बातों के लिए सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना बड़ी ही एक कलीदी हैसियत है, बड़ी अहमियत है, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया में भी इसकी आप बरकतें पाएंगे और क़यामत के रोज़ भी ज़रूर इसकी बरकतें हासिल कर पाएंगे। आपकी कॉल्स की जानिब बढ़ने से पहले जो मैंने इब्तिदा में बात कही थी कि ख्वाब हर एक को बयान नहीं करना चाहिए। इट्स अ कंप्लीट साइंस, एक सेंस की बात है, एक सीखने की बात है, एक इल्म की बात है। नॉर्मली क्या होता होगा कि किसी ने ख्वाब देखा, अब जब सुबह उठे तो या तो घर में ही कोई मुलाकात जिससे हुई तो फ़ौरन उसको हमने बता दिया कि आज रात मैंने ये ख्वाब देखा है, या फिर घर में ऐसा कोई नहीं मिला, ऑफिस में पहुँचे, ऑफिस में जिससे भी मुलाकात हुई तो काम शुरू करने से पहले ही हमने कहा यार आज जो है वो बड़ा अजीबो-गरीब ख्वाब देखा है। अच्छा क्या देखा है, और फिर उसको बयान कर दिया। या बिजनेस करते हैं, बाज़ार में पहुँचे, शॉप पर पहुँचे, और पहुँचते ही जो पहला शख्स हमारे साथ मिला हमने उसको अपना ख्वाब बयान कर दिया। स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं तो जो हमारा दोस्त है, जो हमारा कोलीग है, हमारा क्लास फेलो है या सीट फेलो है, उसको बयान कर दिया। इट्स नॉट अ गुड हैबिट। ख़तरनाक भी हो सकता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपना एक ये निज़ाम बनाया है और उसकी कुदरत है, उसकी कुदरत का नज़ारा है कि ख्वाब में सामने वाले की बयान करदा ताबीर का असर हो सकता है। अगर उसने अच्छी ताबीर बयान की तो हो सकता है कि उसकी ताबीर अच्छी ना हो और वो आपके हक में अच्छी ज़ाहिर हो, और इसका बरक्स भी हो सकता है। लिहाजा हमें ये बताया गया है कि सिर्फ दो लोग ऐसे हैं, दो कैटेगरीज ऐसी हैं कि जिनको अपना ख्वाब बयान करना चाहिए। नंबर एक, ऐसा शख्स के जो ताबीर का इल्म रखता है, इस इल्म को जानने वाला है, उसको बयान किया जाए इस नीयत के साथ कि मैं इसकी ताबीर मालूम करूँगा। और दूसरा, अपने किसी दोस्त को जो कि आपका हमदर्द है और अच्छा साथी है, अच्छा दोस्त है, उसको बताने में हर्ज नहीं। लेकिन दोस्त में ये ज़रूर याद रखिए कि वो दोस्त नहीं कि जो हमारे साथ उठता बैठता है, खाता पीता है, सिर्फ वही दोस्त है, नहीं, बल्कि इसमें और भी चीज़ें देखनी चाहिए कि नेक खसलत हो, अच्छा गुमान रखने वाला हो, यानी कि नेक सीरत शख्स जो है उसको अगर आप बयान करेंगे तो इंशाअल्लाह नुकसान से आप महफूज रहेंगे। वरना जैसी उसने ताबीर बयान की, हो सकता है कि वैसा ही उसका असर भी ज़ाहिर हो जाए। तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला हमें अच्छे ख्वाब देखना नसीब फरमाए और उनकी ताबीरें भी हमारे हक़ में अच्छी ज़ाहिर फरमाए। बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की जानिब। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स को सिलसिले में शामिल किया जाए। जी सुनाइए। मुझे एक ख्वाब की ताबीर पता करनी थी। ख्वाब में देखा है कि चारों तरफ सोना ही सोना है, तो इसकी ताबीर जरा बता दें। जी जनाब, अभी जो बात हो रही थी उसी की एग्जाम्पल जो है वो सामने हो गई, और अभी जो मैं अर्ज कर रहा था समझिए कि इसी तरह का ये ख्वाब है। बाजार कितना अच्छा है, जरा अपने आप से सवाल कीजिए, अगर आपको कभी सोना ख्वाब में नज़र आया है, गोल्ड नज़र आया है, तो आपकी कैसी फीलिंग्स थी और उमूमन लोग क्या समझते हैं, इसका जवाब अपने जहन में रखिए। लेकिन इसकी ताबीर इसके बरक्स है। हो सकता है कोई सोचता हो कि सोना नज़र आया है तो अब तो लगता है मैं दौलतमंद हो जाऊंगा, हैं, नौकरी करता हूं तो बस इस दफ़ा जो इंक्रीमेंट होने जा रहा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, मेरा सेठ जो है मुझ पर मेहरबान हो जाएगा। कारोबार करते हैं तो लगता होगा कि बस अब तो इसके बड़े फ़ायदे हैं, बड़ी इसकी बरकतें ज़ाहिर होंगी, अब तो मैं जो भी कारोबार में सौदा करने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा नफ़ा कमाऊँगा। उमूमन ये सोच हो सकती है, लेकिन अल्लाह की शान है, कुदरत है कि गोल्ड ख्वाब में देखना ये अच्छा नहीं है। ताबीर इसकी बुरी होती है, नुकसान हो सकता है, कोई गम लाहक हो सकता है, कोई परेशानी की बात आपके साथ हो सकती है। लिहाजा चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आफियत का सवाल करें। और यहाँ तक किताबों में लिखा है कि जितना ज़्यादा सोना देखेगा ताबीर के एतबार से उतना ही ज़्यादा बुरा है।
مثال کے طور پہ اتنا سا دیکھا تو کم برا ہے، ڈھیر دیکھا تو زیادہ برا ہے. تو دیکھا نا کہ بظاہر کتنا اچھا خواب تھا، لیکن اس کی تعبیر جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کریں، کچھ صدقہ کریں تاکہ اس خواب کے برے اثر سے آپ محفوظ رہ سکیں. نیکسٹ کال. میرا نام علی نواز ہے، کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. میں نے ایک خواب دیکھا تھا، خواب میں مسجد دیکھا تھا، سفید مسجد تھا، بالکل سنگ مرمر جیسا سفید. ماشاء اللہ، بڑا ہی مبارک خواب ہے، بڑا ہی پیارا خواب ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ جو بظاہر اچھا خواب ہو اس کی تعبیر بری ہی ہوتی ہے، ایسا بھی نہیں ہے. مسجد میں دیکھنا اور اپنے آپ کو منبر پر دیکھنا یا محراب میں دیکھنا، اس کی دو تعبیریں ہیں. شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کے حوالے سے اس میں کچھ فرق ہو سکتا ہے. اگر تو ایک نارمل انسان ہے، اس کے یہاں کوئی ولادت کا سلسلہ نہیں، عام دن اس کے گزر رہے ہیں، یا شادی ہی نہیں ہوئی ایسا آدمی ہے، تو یہ خواب اس کے مرتبے میں بلندی کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مرتبے میں بلندی عطا فرمائے گا، یعنی اس کی عزت میں اضافہ ہوگا. اور ہو سکتا ہے اگر وہ ایسا شخص ہے کہ جو کسی منصب کے لائق ہے تو وہ اس کو منصب عطا کیا جائے گا، یا کچھ لوگوں پر وہ سردار بنایا جائے گا، امیر بنایا جائے گا. کمیونٹی کا بھی ہو سکتا ہے، اپنے جہاں کام کرتا ہے وہاں کا بھی ہو سکتا ہے. کسی بھی صورت میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کوئی منصب عطا فرمائے اور کچھ لوگوں کا وہ سردار بنے گا. اور اگر کسی کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے، گھر میں امید سے ہیں، تو یہی تعبیریں اس کے بیٹے کے حق میں بھی ہو سکتی ہیں کہ ایسا بیٹا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ جو نیک سیرت ہوگا اور آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لوگوں پر سرداری عطا فرمائے گا. تو مسجد، منبر اور محراب بالخصوص وہاں پر اپنے آپ کو دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا ہوا کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں منصب عطا فرمائے تو اس سے عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے منصب کے جو حق ہیں وہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رعایا کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ معاملات کو شریعت کے مطابق کرنا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے. نیکسٹ کال. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دریا کے کنارے کے اوپر بیٹھا ہوں. بتا دیجیے کہ تعبیر کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر تو خواب دیکھنے والا دریا کو پار کر کے کنارے پر پہنچا ہے تو یہ تو تمنا کے پورے ہونے کی علامت ہوتی ہے، اچھا خواب ہوتا ہے. اگر دل میں کوئی خواہش تھی، کوئی تمنا تھی، کسی آپ پروسیس سے گزر رہے تھے اور پتہ نہیں کہ کیا نتیجہ ہوگا، تو سمجھیے کہ یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر ہے اور آپ کی وہ تمنا پوری ہوگی. ویسے دریا کے کنارے دیکھنا، سمندر کے کنارے اپنے آپ کو دیکھنا کسی وجیح یعنی کہ بڑے منصب والے، کسی بڑے شخص طاقتور کے ساتھ پالا پڑنے کی علامت ہے. یعنی کہ اس کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ ہوگا، کوئی سامنا ہوگا، کوئی بات چیت ہوگی، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ درپیش ہو سکتا ہے ایسے شخص کے ساتھ کہ جو طاقتور ہے، صاحب منصب ہے، صاحب وجاہت ہے. تو اگر خواب دیکھنے والے نے کوئی اس طرح کا ارادہ تھا، اس کا کوئی اس نے سفر کرنا تھا، کوئی اس طرح کا میٹر تھا، تو سمجھیے کہ وہ جلد درپیش ہوگا. جلد یا جو دیر کا تعلق ہے اس میں ایک سائن اور علامت ہمیں بیان کی گئی ہے، وہ جنرل ہے. وہ یہ ہمارے اسلام بھائی ہوں یا جو پہلے دو کالر تھے یا جو بھی ہمارے اس وقت ناظرین ہیں جو ہم سن رہے ہیں، کہ خواب اگر رات کی ابتدائی حصے میں دیکھا جائے، یعنی کہ عشاء کے فوراً بعد دیکھا، نصف رات سے قبل دیکھا، تو اس کی تعبیر دیر سے ظاہر ہوگی. اور اگر نصف رات کے بعد دیکھا، جیسے جیسے صبح کا وقت آتا ہے، صبح کے قریب دیکھا، دن کے قریب دیکھا، تو اسی قدر اس کی تعبیر جلد ظاہر ہوگی. تو یہ ایک جنرل اصول ہے، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. اور اگر آپ نے رات صبح فجر کے آس پاس خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر ابتدائی رات کے حصے میں دیکھے جانے والے خواب کے مقابلے میں جلد ظاہر ہوگی. نیکسٹ. میرے خواب میں ایک مرغی آئی ہے، وہ مری ہوئی مرغی، بلیک مرغی آئی تھی، وہ مری ہوئی تھی اور اس کے پنکھ ونکھ باہر پڑے تھے.
برائے کرم آپ اس کی خواب کی تعبیر میرے کو عنایت فرمائیں۔ ایک ایسی فضول سا خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے اور اس کو ٹینشن میں بھی نہیں لینا چاہیے۔ بظاہر آواز سے گھبراہٹ فیل ہو رہی تھی، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کو ایزی لیں۔ بعض اوقات مختلف چیزیں نظر آ جاتی ہیں، اور کالی مرغی کے تو بڑی چیزیں لوگ سوچتے ہوں گے، تو بہرحال اس میں کوئی ایسی ٹینشن کی بات نہیں ہے، ایزی لیں۔ نیکسٹ۔ عرض کر رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا 3 روز پہلے مجھے مدینے جانے کا نمبر لگ گیا ہے، اور دوسرے دن میری روانگی ہے جانے کی، اور اسی خوشی میں خوشی خوشی یہ بتانے کے لیے اپنے گھر آ رہا تھا، اور پھر میری آنکھ کھل گئی اور صبح کا وقت تھا۔ جزاکم اللہ الخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے مدینے کی، اور کیا بات ہے اس خواب کی کہ جس میں بندہ اپنے آپ کو مدینے کے لیے جاتا ہوا دیکھے۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ دعا بھی کرتے رہیں، استغاثہ بھی کرتے رہیں، سرکار کی بارگاہ میں بھی عرض کرتے رہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ظاہری اسباب بھی اختیار کریں، کوشش بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل حاضری مدینہ نصیب ہوگی۔ اور آپ نے جیسا کہ کلیئر بیان کیا ہے کہ صبح کے وقت تھا، تو انشاءاللہ عز و جل جلد حاضری کی یہ خبر اور نوید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی، ہر عاشق رسول کو جو بھی مدینے جانا چاہتا ہے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، اے کاش کہ حاضری نصیب فرمائے۔ تو دعا بھی کرنا چاہیے۔ یہ خواب مدینہ پاک کی حاضری ہے، مکہ پاک کی حاضری ہے، کسی مزار شریف پر حاضر ہوئے، سرکار بغداد کے دربار میں حاضر ہیں، داتا صاحب کی زیارت کر رہے ہیں، خواجہ صاحب کی زیارت کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، مسجد کے بارے میں جس طرح کی کال آئی تھی، تو یہ اتنے واضح خواب ہوتے ہیں کہ یہ اچھے ہی ہوتے ہیں۔ یہ کیٹیگری ہے خواب کی کہ جو اس کی کوئی تعویل کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، اور جیسا دیکھا ہے اچھا ہوتا ہے، اور ویسا ہونے کی رب عز و جل کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام معاذ ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم سب کہیں جا رہے ہیں اور بہت تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور ہواؤں کی شدت سے پیڑ پودے ہل رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو نارملی ہوا پودے ہوا سے ہلتے رہتے ہیں، اور کبھی تیز ہوا بھی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہوا چلے گی تو پیڑ پودے تو ہلیں گے، تو یہ تو ایک نارمل روٹین کی چیز ہے، اس کا کوئی خاص تعبیر پر اثر نہیں ہوتا۔ شدت میں اگر اتنی زیادتی ہو، یعنی اتنا زیادہ ہواؤں کا چلنا، آپ دیکھیں کہ جس کو ہم کہیں کہ بھئی ہوا کا طوفان تھا، یا طوفان بھی کہتے ہیں، بارش کا طوفان ہے، ہوا کا طوفان ہے، بہت شدید ہوا تھی کہ جو نقصان پہنچانے کی حد پر ہوتی ہے، عموماً جس میں نقصان ہوا کرتے ہیں۔ تو اگر تیز ہوا ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، تو پھر وہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا۔ جس علاقے میں وہ طوفان دیکھا گیا ہے، ان اہل علاقہ پر کوئی آزمائش ہو سکتی ہے، تو انہیں چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آزمائشوں سے بچنے کے لیے، حفاظت کے لیے دعا بھی کریں۔ اور ایک بہترین طریقہ ہے، اگر اہل محلہ، اہل علاقہ جمع ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں تو وہ زیادہ مفید ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے جب کہیں پر جمع ہوتے ہیں تو کسی ایک کی آمین پر سب کی بھی بگڑی بن سکتی ہے، بلکہ جہاں پر 40 مومن جمع ہوں وہاں کی خاص برکتیں بھی روایتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ اور ایک اس کی آسان صورت یہ بھی عرض کرتا چلوں، اپنے علاقے کے ہفتہ وار سنتوں بر اجتماع میں شریک ہو جائیں۔ الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، کہیں پر کم کہیں پر زیادہ، لیکن اجتماع ہے تو کچھ نہ کچھ لوگ جمع ہی ہوتے ہیں، اور وہاں پر تلاوت، نعت شریف، سنتوں برا بیان، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ تو وہاں حاضر ہو کر، مسجد میں حاضر ہو کر جب مسلمانوں کے ساتھ، عاشقان رسول کے ساتھ ہم مل کر دعا کریں گے، اپنے لیے کریں یا کسی کے لیے کریں، انشاءاللہ عز و جل قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ رائے خدا میں سفر کر کے جو دعا کی جائے اس کی قبولیت کے بھی بڑی مدنی بہاریں سننے میں آتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اہل محلہ کو جمع کرنا صرف دعا کے لیے یہ ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اگر آپ جا کے بیان بھی کریں گے تو ہو سکتا ہے چند لوگ تو آپ کی بات مان لیں، لیکن ایک بڑی تعداد میں جمع ہو جائیں، ہر ایک کے لیے آسان و ضروری نہیں۔ تو اجتماع ایک آلریڈی اجتماع ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اس نیت کے ساتھ اگر حاضر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ
خواب کے برے اثر سے بھی محفوظ رہیں گے، اور دوسرے کے لیے دعا کرنا یہ بھی بڑی فضیلت اور برکت کی بات ہوتی ہے۔ بھلے میں نے اپنے علاقے میں طوفان نہیں دیکھا، کسی اور علاقے میں دیکھا ہے، لیکن اس علاقے والوں کے لیے، عاشقان رسول کے لیے میں اگر حاضر ہو کر اجتماع میں دعا کروں گا تو انشاءاللہ عز و جل انہیں بھی فائدہ ہوگا اور ہم بھی فائدے سے خالی نہیں ہوں گے۔ نیکسٹ کال۔ میرا آپ سے یہ خواب بیان کرنا ہے کہ 3 مرتبہ تقریباً میری جوزہ کو یہ خواب آیا ہے کہ وہ مدینے جا رہی ہیں، اور اسی خواب میں کہ بھائی حج کرنے جا رہی ہیں، تو اس کا کیا خلاصہ ہے؟ خلاصہ فرما دیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ آمین۔ غالباً زوجہ کہنا چاہتے تھے، جوزہ نکل گیا، تو صحیح لفظ ہے زوجہ، ہو سکتا ہے زبان میں لکنت ہو۔ بہرحال اچھا خواب ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، جو مدینے جاتا ہوا اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے گا۔ دعا بھی کریں، اسباب بھی اختیار کریں، اچھا خواب ہے۔ نیکسٹ۔ ہاں سر جی، میں نے دیکھا تھا، کیا سمجھا اپنا، جیسے کوئی جنگل کا علاقہ ہے، ایک نلکا لگا ہوا اور تالاب ہے سائڈ پر، پیچھے سے تقریباً 30-35 اونٹوں کا ریوڑ آتا ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں وہ ریوڑ نکل جاتا ہے تو اس کو سمجھو کہ ایک اونٹ کے منہ میں سانپ ہے جس کو مار کر لے کر جا رہا ہے، تقریباً سانپ کالا اور سفید ہے۔ آپ نے جو بیان کیا ہے اس میں آپ اپنے دینی معاملات پر غور کریں، اور اپنے ان معاملات پر غور کریں کہ جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ مختصراً یہ کہ اپنے معاملات کی شرعی رہنمائی لے لیں۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، یا جو بھی شب و روز کے ہمارے اعمال ہوتے ہیں، کام کاج ہوتے ہیں، تو اگر کہیں پر ایسا کوئی کام ہے کہ جو شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اب چونکہ آپ ہمارے سامنے نہیں ہوتے، اتنی ڈیٹیل میں بات نہیں ہوتی، ایک جنرل گفتگو ہوتی ہے، تو آپ کو یہ میں مشورہ دوں گا کہ آپ دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ فرما لیں۔ نمبرز آپ کو اسکرین پر دکھا دیے جائیں گے، اور آپ کی جو بھی میجر چیزیں، ویسے تو ہم کسی بھی وقت سانس لیں ہمیں شرعی رہنمائی کی حاجت رہے گی، اٹھنے سے سونے تک، سونے سے پھر اٹھنے تک، ہر لمحہ ہم پر کوئی نہ کوئی حکم شریعت تو ہوگا کہ ہم جس بھی حال میں ہیں وہ ہمارا حال شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو ہماری میجر چیزیں ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، ان کو غور کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، تو ان کی ایک دفعہ شرعی اسکیننگ کرا لیں۔ اور اس کا چپٹر بہت طویل ہے، کس چیز کی ہونی چاہیے، ہر چیز کی ہونی چاہیے، تو معلومات کریں گے۔ بعض اوقات بندہ خود غور و فکر کرتا ہے تو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یار جن دنوں خواب دیکھا ان دنوں یہ گڑبڑ چل رہی تھی۔ بندہ اپنے اعمال کو جتنا اچھا جانتا ہے سامنے والا نہیں جانتا، تو اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا، ماجرا ہوگا، تو اس سے بچنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ یہاں پر اپنے محاسبے کی بات ہوئی ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی بات ہوئی ہے، تو امیر اہل سنت کے جو 72 مدنی انعامات ہیں اسلامی بھائیوں کے لیے، 63 اسلامی بہنوں کے لیے، انہیں حاصل کریں۔ اسلامی بہنیں، اسلامی بہنوں والے، اسلامی بھائی، اسلامی بھائیوں والے، اور جو بھی طلباء ہیں، مدنی منع ہیں، مدنی منیاں ہیں، ان کے لیے الگ الگ ہیں۔ تو اپنے اعمال کا جائزہ لینا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ۔ الحمدللہ، خوابوں کی تعبیر جو سلسلہ ہے، اس سے ہمیں خواب کی تعبیر کا علم ہوتا ہے۔ حضرت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت ہی تیز زلزلہ ہے، اور جب زلزلہ آتا ہے تو میں اذان دینا شروع کر دیتا ہوں، اور اذان اس انداز سے دیتا ہوں کہ آنکھ کھلتی ہے تو زبان پہ اذان ہی رہتا ہے۔ برائے مہربانی حضور والا سے گزارش ہے کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے، آپ بیان فرما دیں۔ دیکھیے، ابتداً تو یہ خواب آزمائش اور مصیبت کی علامت ہے، لیکن اذان کہنا یہ اچھی علامت ہے، اور ویسے بھی مصیبت کے وقت اذان کہنے سے مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ یعنی زلزلہ آیا، طوفان آیا، آگ لگ جائے، یا کوئی بھی اس طرح کی آفت ہو، مصیبت ہو، اگر اس وقت اذان کہی جائے تو یہ مفید ہوتی ہے۔ اور بھی کلمات ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بعض مصائب و آلام کے وقت اگر بلند آواز سے کہے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی
محفوظ فرماتا ہے. تو آپ کے خواب سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی آزمائش کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا، کوئی مصیبت ہو سکتی ہے، لیکن وہ جلد رفع ہو جائے گی، دور ہو جائے گی. تو ایک مسلمان کی یہ تربیت ہے اور ہمارا یہ ذہن ہونا بھی چاہیے کہ اگر کوئی مصیبت آ پہنچتی ہے، کوئی دشواری پریشانی آ پہنچتی ہے تو ہم اس پر صبر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا نصیب ہو. مصیبت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے. یہ ہم یہ نہیں کہیں گے یا اللہ مجھے مصیبت دے تاکہ پھر میں صبر کروں، نہیں. مصیبت سے تو ہم نے حفاظت ہی کرنی ہے، حفاظت ہی کی دعا کرنی ہے. اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا، پریشانی میں مبتلا کرنا یا اس کی تمنا اور خواہش کرنا یہ تو درست نہیں ہے. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے اور بندے پر کوئی آزمائش اور مصیبت آ جاتی ہے تو اب ہماری تربیت یہ ہونی چاہیے کہ مجھے اس پر صبر کرنا ہے، ناشکری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے اور جو بھی اس کے متعلق احکامات ہیں اس پر عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ اسے جلد چھٹکارا نصیب ہو جائے گا. ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور جتنے بھی ہمارے عاشقان رسول ہیں سب کو ہر طرح کی زمینی آسمانی مصائب و آلام سے محفوظ فرمائیں. نیکسٹ. سر میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرا بیٹا 4 دن کا ہو کے انتقال ہو گیا تھا، تو میں نے خواب میں بھی دیکھا. اور دوسری چیز یہ کہ میں نے خود کو مدینہ منورہ جاتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کا جو بچہ دنیا میں آتے ہی چند دن کے بعد رخصت ہو گیا، فوت ہو گیا، اس پر آپ کو اجر عطا فرمائے، صبر بھی عطا فرمائے. اور جو بچے نابالغی میں فوت ہو جاتے ہیں وہ کل بروز قیامت اپنے ماں باپ کے لیے شفاعت کریں گے اور اپنے ماں باپ کے حق میں بہت مفید ثابت ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. یقیناً یہ صدمے کی بات ہوتی ہے لیکن جو اس پر صبر کرے گا انشاءاللہ عز و جل اجر پائے گا. اور دوسرا مدینہ پاک کی حاضری کا غالباً انہوں نے فرمایا، تو اچھا خواب ہے، مبارک خواب ہے. اللہ کرے کہ یہ خواب آپ کے حق میں حقیقت بن کر ظاہر ہو. ہم دعا کرتے ہیں. نیکسٹ. سڑک پہ جا رہے ہیں اور سڑک ٹوٹی ہے اور ایک انسان نے اپنے کاندھے کے اوپر مچھلی اٹھائی ہوئی ہے، ہری قسم کی وہ مچھلی ہے اور اس کی آنکھیں ہیں بڑی بڑی. مچھلی کہا انہوں نے؟ کندھے پر مچھلی اٹھائی ہوئی ہے. سڑک ٹوٹی ہوئی تو یہ ایک عام زندگی کا معمول ہے. تو ہو سکتا ہے آپ جس علاقے میں رہتے ہوں وہاں پہ سڑک جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہو. ڈائریکٹر صاحب نے کسی جگہ کا نام لیا ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں رہتے ہوں، لیکن ضروری نہیں کہ وہاں پہ سڑکیں ٹوٹی ہوں. دنیا میں بہت ساری جگہ ہوں گے جہاں پہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہوں گی. ہم کیوں گمان کریں کہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں. بہرحال یہ ایک حالات واقعات جو ہمارے اطراف میں ہوتے ہیں وہ ہمیں خواب میں بھی نظر آتے ہیں. اس کا تو کوئی تعبیر سے تعلق نہیں ہے. البتہ مچھلی کا اٹھائے رکھنا اور مچھلی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو چلتے ہوئے دیکھنا تو یہ ایک اچھی تعبیر ہے. انشاءاللہ عز و جل نعمت نصیب ہوگی. مچھلی کا مالک ہونا خواب میں دیکھنا ہے کہ مچھلی حاصل کی ہے، اٹھائی ہوئی ہے، یعنی کہ آپ کی مچھلی ہے. آپ اس طرح سے اپنے آپ کو خواب میں دیکھتے ہیں تو رب عز و جل کی بارگاہ سے نعمت ملنے کی یہ علامت ہوتی ہے. اور اگر کسی کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہو تو یہ بیٹی کی نعمت ملنے کی بھی دلیل ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو بیٹی کی نعمت سے نوازے گا، اس کی خاص رحمت سے نوازے گا انشاءاللہ عز و جل. تو مچھلی کا دیکھنا، اٹھانا یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر ہے. نیکسٹ. سر میں نے خواب میں پیسے دیکھے ہیں. ہم یہ تو دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے، لیکن خواب میں مال و دولت کا دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا. نیکسٹ. میری 2-3 سال کی بیٹی تھی جو کہ فوت ہو گئی ہے. میری والدہ نے اس کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ کہیں بہت خوبصورت جگہ ہے وہاں پر وہ کھیل رہی ہے. تو میری والدہ نے اس کو بولا ہے بیٹا آؤ گھر چلیں، تو وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں امی میں نے گھر نہیں جانا. اس کے بعد میری بہن نے بھی 1-2 دفعہ اس کو دیکھا تھا میری بیٹی کو خواب میں. تو میری بیٹی یہ کہہ رہی تھی کہ پھپھو وہ نا کھیر پہ آپ ختم دلائیں، مطلب میرا نام کا ختم دلائیں کھیر پہ. تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ برائے مہربانی یہ ارشاد فرما دے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں
اسے شفیع بنائے اور آخرت کا اجر کا یہ باعث ہو. تو چونکہ والدین کو محبت ہوتی ہے، ماں باپ کو بھی، دادا دادی، نانا نانی، ظاہر ہے ایک بچہ تھا فوت ہو گیا تو خواب کے اندر اس طرح کی چیزیں نظر آتی رہتی ہیں. ضروری نہیں کہ فوری طور پہ نظر آئے، بعض اوقات کچھ دنوں کے بعد، کچھ ہفتوں کے بعد بھی فوت شدگان کو خواب میں بندہ دیکھتا رہتا ہے. تو ایک نارمل روٹین کی چیز ہے، اس کا تعبیر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. البتہ مردے کا کوئی بات کرنا، کوئی ہم کلام ہونا، کسی چیز کا دینا لینا، مانگنا، یا کسی کام کے کرنے کا یا نہ کرنے کا کہنا، یہ تعبیر پر اثر انداز ہوا کرتا ہے. تو جہاں تک بات ہے ایصال ثواب کی کہ ان کے نام پر آپ ایصال ثواب کریں، تو یہ لازم یا ضروری تو نہیں ہو جاتا خواب دیکھنے والے پر، لیکن چونکہ ایصال ثواب کرنا اور اس نیت کے ساتھ کچھ بنانا، کوئی میٹھی چیز ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اور اسے پھر غریبوں میں تقسیم کیا جائے، خود بھی کھایا جائے، ثواب کی نیت سے اگر کچھ پکائیں گے، کھائیں گے، فاتحہ خوانی کریں گے، تو یہ سب ثواب کے کام ہیں. اور اس کا ثواب فوت شدہ کو ایصال کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ فوت شدہ کو بھی ہوگا، اور خود زندہ جس نے ایصال ثواب کیا اس کو بھی ہوگا، وہ بھی ثواب سے محروم ہرگز نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل. تو یہ کام کر لینا چاہیے اگر کوئی مردہ خواب میں آ کر ایسی بات کا حکم دیتا ہے. تو شرعاً اس پر لازم یا ضروری تو نہیں، لیکن ایک مستحب کام ہے، اچھی نیت سے کیا جائے تو بڑی اچھی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فوت شدگان کے لیے، اگرچہ نابالغ جو ہے وہ گناہ نہیں ہوتے اس پر، لیکن پھر بھی ایصال ثواب بہرحال اسے کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ. میرا نام خالد ہے، میں گلبہار سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے، یہ خوابوں کی تعبیر میں، کہ میری بچے کی امی کو خواب آتا ہے، ایک ہی خواب زیادہ تر آتے ہیں کہ وہ جاتی ہے تو صحیح جاتی ہے، واپسی میں آنے میں راستہ بھول جاتی ہے گھر کا. تو برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں. دیکھیے، راستے کا بھولنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، اور دین میں کوتاہی کی یہ دلیل ہوا کرتا ہے. اب یہ کمی اور کوتاہی کس درجے کی ہے، کیا یہ عقائد و نظریات میں ہے یا صرف اعمال میں ہے، یہ ظاہر ہے کہ ایک ڈیٹیل ہے. تو اچھی صحبت کی جو ہے وہ میں یہاں پہ ترغیب پیش کروں گا، اور خاص طور پر آپ کے گھر والے کیا پڑھتے ہیں، کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کے گھر والوں کی صحبت کس طرح کی عورتوں کے ساتھ ہے، یہ ضرور دیکھنا چاہیے. کسی بھی برے عقائد و نظریات یا اعمال والی عورت کے ساتھ ظاہر ہے کہ نہیں اٹھنا چاہیے، نہیں بیٹھنا چاہیے، نہ ہی دوستی رکھنی چاہیے. تو اگر میں کنفرم نہیں کہتا، غور کریں گے، اگر اس طرح کا کوئی ماجرا ہو، معاملہ ہو، تو اس پر غور کر لینا چاہیے. اچھی صحبت الحمدللہ جہاں اسلامی بھائیوں کے لیے ہے، وہیں پر اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے. ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں، ہم نے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تعلقات رکھنے ہیں. ایسا ہے تو نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کے ساتھ نہ ملیں، نہ جلیں، نہ بات کریں، لیکن انسانی فطرت ہے کہ وہ تعلقات رکھتا ہے. لیکن یہ تو ہمارے ہاتھ میں نا کہ ہم تعلق اس کے ساتھ رکھیں کہ جو شرعاً پسندیدہ ہو. اسلامی بہنوں کے اجتماعات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، ان کے بھی مدرسۃ المدینہ برائے بالغات کا سلسلہ ہوتا ہے، ان کے بھی مدنی کام ہیں، پردے کی رعایت کے ساتھ، شرعی جو احکامات ہیں ان کی رعایت کے ساتھ یہ سارے مدنی کام کیے جاتے ہیں. تو اپنے گھر والوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے یوں وابستہ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوگی تو اسے چھٹکارا نصیب ہوگا. میرے لیے سنت کی کتابیں پڑھیں، گھر میں اگر لٹریچر ہے، آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتابیں پڑھیں، اوتھینٹک ہوتی ہیں، درست عقائد و نظریات، اعمال، مسائل، تمام چیزوں پر یہ مشتمل ہوتی ہیں، اوتھینٹک ہوتی ہیں، علماء کرام سے، مفتیان کرام سے یہ نظر ثانی ہو کر پرنٹ کی جاتی ہیں. تو انشاءاللہ ہم کسی بھی اس طرح کی غلطی سے محفوظ رہیں گے. لیکن یہاں پر فی زمانہ ایک اور چیز کو دیکھنا بھی بڑا اہم ہے، کیونکہ جہاں پر پرنٹڈ چیزیں پڑھی جاتی ہیں، وہیں پر اس وقت سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کا استعمال اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کا نالج حاصل کرنا، اپنی انفارمیشن میں اضافہ کرنا بھی ہے. تو یہاں پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کی اسپیچ سن رہے ہیں، کسی کی بک پڑھ رہے ہیں، کسی کا کال پڑھ رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، دیگر ذرائع کے ذریعے کوئی بھی ہے، تو وہ کون ہے جس کی بات ہم سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں. تو الحمدللہ سیٹلائٹ میڈیا ہے، مدنی چینل جس کے ذریعے آپ ہمارے ساتھ وابستہ ہیں،
100% اسلامی چینل. اسی طرح سوشل میڈیا کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے بھی دعوت اسلامی نے ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ بنایا, ایک شعبہ قائم کیا ہے. ہمارے مختلف پیجز ہیں, دعوت اسلامی کے نام سے ہے. اسی طرح امیر اہل سنت کا پیج ہے, نگران شورا کا ہے, مدنی چینل کا ہے, مدنی خبروں کا ہے, اور بھی یہ ٹوٹل 5-6 پیجز ہیں. اس کے ذریعے انشاءاللہ آپ جب کنیکٹڈ رہیں گے, اگر آپ یوز کرتے ہیں آلریڈی, تو ان پیجز کو اپنے پاس جو ہے وہ محفوظ رکھیے تاکہ غلط قسم کی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. یہ نظریہ بڑا ہی عجیب ہے اور بالکل غلط ہے کہ سنو سب کی کرو اپنی. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. انسانی فطرت ہے کہ وہ انسپریشن لیتا ہے. آپ جس ماحول میں ہوتے ہیں اس کا اثر آپ پر ضرور ہوتا ہے. وہ اچھا ہے تو اچھا اثر ہوگا, برا ہے تو برا اثر ہوگا. ورنہ مجھے کہنے دیجئے کہ کیا آپ انسان ہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں رہتا تو ہوں برے ماحول میں لیکن اس کا کسی بھی طرح سے مجھ پر اثر ہی نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ انسان ہیں تو اثر آپ نے قبول کرنا ہی کرنا ہے, جلد یا بدیر, کسی بھی فارم کے اندر. آج نہیں تو کچھ عرصے کے بعد. گھر میں جب کوئی بچہ آتا ہے جو گفتگو کرتا ہے تو جملوں سے آپ پہچان جاتے ہیں کہ بیٹا آج کل کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کی ذہن پر, اس کے ماحول پر, اس کی پرسنالٹی پر اثر انداز ہوتی ہیں. نیکسٹ کال. میں نے خواب دیکھا میں گاڑی چلا رہا ہوں, اس کی تعبیر کیا ہے؟ گاڑی چلا رہے ہیں تو اچھی بات ہے, گاڑی چلانی چاہیے. اور اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو گاڑی بھی عطا فرمائے. تو نہ اچھا نہ برا, ایک روٹین کی چیز ہے اور اس طرح کی چیزیں خوابوں میں نظر آتی ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس گاڑی نہ ہو اور اس کے دل میں تمنا ہو اور اس کو خواب کے اندر گاڑی نظر آ جائے, تو یہ بھی پاسبل ہے. بہرحال ایک روٹین کی چیز ہے, اس کی کوئی تعبیر نہیں. نیکسٹ. میرا نام محمد کامران علی ہے. خواب دیکھتا ہوں اکثر کہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے پچھلے رمضان المبارک کو, اور اکثر میں انہیں خواب میں دیکھتا ہوں, وہ آتے ہیں اور مجھے خواب میں یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ انتقال کے بعد آ گئے ہیں اور بالکل ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن خواب میں اکثر ایسے آتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے انتقال ہو گیا پھر بھی آ گئے. تو اس خواب کی مجھے تعبیر بتا دیں. جی, جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ فطری عمل ہے, قریبی کا جب انتقال ہو جائے کسی رشتہ دار کا, جیسے ماں باپ کا یا اولاد کا, تو ظاہر محبت ہوتی ہے, ایک تعلق ہوتا ہے, ایک وقت گزارا ہوا ہوتا ہے, تو وہ خواب کے اندر نظر آ جاتے ہیں. تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی ایکسٹرنل کوئی ایسی چیز نہ ہو, کوئی ہم کلام ہونا نہ ہو, کوئی بات چیت کرنا نہ ہو, یا کسی خاص کیفیت میں نظر آنا نہ ہو. ویسے مردے کا آنا, نظر آنا, گھر میں آنا ایک نارمل روٹین کی چیز ہے. بہرحال اس سال ثواب کرتے رہیں, اپنے والد صاحب کے لیے دعا کرتے رہیں, انشاءاللہ ان کے حق میں بہتر ہوگا. نیکسٹ. سر جو نا میرا ہارٹ کا مسئلہ تھا نا, وہ عید سے پہلے نا, تو میں خواب میں یہ دیکھا کہ 2 مزار شریف سے 2 بندے شخص اٹھے ولی تھے, اور انہوں نے آ کے جو نا میرے دل پہ دم کیا, دل والی سائڈ پہ دم کیا, اور اس کے بعد سے جو نا وہ میری آنکھ تو کھل گئی تھی, اور اس کے بعد سے میرے دل میں درد ہوا نہیں ہے ابھی تک. واہ, کیا بات ہے جناب. یہ تو خواب بھی ہے اور مدنی بہار بھی ہے کہ دل کا مسئلہ تھا آپ کا, اور خواب میں مزار شریف پر کسی نے دم کیا ہے دل پر, اور آپ کے دل میں اس کے بعد درد نہیں ہوا. تو ماشاء اللہ, آپ نے بیان تو نہیں کیا, وہ کسی ولی کا مزار خواب میں دیکھا ہوگا, اور ان ولی کی یہ برکت ہو سکتی ہے. ایسے کئی واقعات ہم پرانی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں اور آج بھی سننے کو ملتے ہیں کہ خواب کے اندر فلاں بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے آپریشن کیا, جب اٹھا تو سب ٹھیک ہو گیا تھا. الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو بھی خواب میں کئی لوگوں نے دیکھا. آپ نے جو ہے وہ خواب میں تشریف لا کر اس کے مرض کو دور فرما دیا. ایسی باتیں سنتے رہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام سے مزید محبت عطا فرمائے. تو یہ تو ایک ایسا خواب ہے جس کی تعبیر آپ دیکھ چکے ہیں کہ بزرگوں نے دم کیا اور آپ کی بیماری دور ہو گئی. تو کیا بات ہے, اس کی تعبیر بیان کرنے کی حاجت ہی نہیں. یہ تو وہ خواب ہے کہ جس کی تعبیر ظاہر ہو چکی. اللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ بھی صحت یابی عطا فرمائے اور نیکیوں بری طویل زندگی عطا فرمائے. تو اولیاء کرام سے محبت رکھنا, ان سے عقیدت رکھنا, اس کے دنیا میں بھی فوائد ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے ان کالر نے بتایا, اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اگر ان سے محبت کرتے ہوں گے تو ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور اللہ کی رحمت سے اولیاء کرام کے صدقے بخشے جائیں گے. نیکسٹ. میرا نام محمد کامران اطاری ہے.
مجھے اس خواب کی تعبیر پوچھنی تھی کہ میرے بچے کی امی کو اکثر چھوٹے چھوٹے بچے نظر آتے ہیں، کبھی قبرستان میں کہیں ہوتا ہے، کبھی وہ بچے کو گود میں کھلا رہی ہوتی ہے، کبھی کہیں. ایک جنرل سا خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. عورت ہے تو بچے کی یا تو تمنا ہوتی ہے یا اولاد ہوتی ہے آلریڈی، اور عورت کا بچوں سے انٹریکشن ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ایک جنرل روٹین کی چیز ہے، اس کا کوئی تعبیر سے تعلق معلوم نہیں ہوتا. نیکسٹ. میرا نام محمد افضل اختر، ضلع بہاول اگر دوں گا. مجھے خواب نظر آیا تھا، میں باب المدینہ کراچی آیا تھا، بابا سے ملاقات، 3 دن کا مدنی قافلہ اس میں، لیکن ملاقات نہیں ہو سکی تھی. اس کے بعد ہم چلے گئے تھے اپنے گاؤں. اس کے بعد ایک مسجد میں نئی مسجد تعمیر ہو رہی تھی، مسجد کے اندر مجھے 2 اسلامی بھائی کھڑے تھے، میں خود کھڑا تھا. ایک دم دیکھا تو پیچھے بابا جی آئے ہیں، بابا جی مجھے مل کے چلے گئے. بس اب یہ ملاقات آپ نے حقیقت میں کی یا خواب میں کی ہے؟ میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں. خواب میں ملاقات کی ہے. چلیں جی دعا کریں، اللہ کرے کہ ایسا وقت آ جائے کہ یہ خواب آپ کا حقیقت میں تبدیل ہو. خواب تو آپ نے صحیح دیکھا ہے کہ امیر اہل سنت عموماً پچھلے چند سالوں سے روٹین ہے کہ ان سے ملاقات فرماتے ہیں کہ جو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر کے پھر حاضر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی فرماتے ہیں، لیکن جو عام ملاقات کا سلسلہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا فارمیٹ یہی ہے، تقاضا یہی ہے. تو بہرحال آپ مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیں اور اللہ کرے کہ آپ کے خواب کی بھی تعبیر ظاہر ہو اور سچ ثابت ہو، اور حقیقت میں بھی آپ امیر اہل سنت کی زیارت کریں، ملاقات کریں. اللہ کرے، کیونکہ سعادت کی بات ہے تو انشاءاللہ کوشش جاری رکھیں. لیکن ملاقات کا اعلان تو ابھی نہیں سنا ہے ہم نے. اب مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہیں. اور محرم الحرام کی آمد ہے انشاءاللہ عز و جل. محرم الحرام میں عاشورہ کے دنوں میں، ایگزیکٹ دن اور تاریخیں تو بھی ذہن میں نہیں ہیں، لیکن بہرحال چونکہ 9-10 کی چھٹی ہوتی ہے اور اس کے آگے پیچھے بھی چھٹی ہو سکتی ہے، نہ بھی ہو تو 2 چھٹیاں ہوتی ہی ہیں، تو بڑا آسان ہوتا ہے مدنی قافلے کا مسافر بننا. اور الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر میں بہت بڑی تعداد میں، یعنی باب المدینہ کی بات کریں تو کئی مرتبہ فیضان مدینہ بھر کے خالی ہوتا ہے. اتنے اسلامی بھائی تشریف لاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں تربیت گاہ سے جو ہے وہ سفر اختیار کرتے ہیں، دیگر شہروں میں بھی الحمدللہ. تو آپ جہاں کہیں بھی ہیں ہمارے ذمہ داران کے ساتھ رابطہ فرمائیں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل اس محرم الحرام کے مہینے میں ضرور مدنی قافلے میں سفر اختیار کروں گا، اور پھر اس کے ساتھ جتنا مزید جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ سفر اختیار کریں گے اتنی برکتیں حاصل کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی قافلوں کا مسافر بننے کی بھی سعادت عطا فرمائے. ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ عز و جل آئندہ بدھ کو بھی 11 بجے یہ سلسلہ ہوگا، اور آپ کی جو کالز رہ گئی ہوں گی انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ سلسلے کی ابتدا میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل علم دین حاصل کرنے کا موقع ہاتھ رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب